حال ہی میں جب آبنار ہرمز کے اوپر گشت کرنے والا امریکی فوج کا انتہائی جدید اپاچی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا تو اس کے 2 پائلٹس کو بچانے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا گیا اس نے روایتی ریسکیو آپریشنز کے تصور کو بدل کر رکھ دیا۔ اس بار میدان میں کوئی روایتی جنگی جہاز یا انسانی ریسکیو ٹیم نہیں اتاری گئی، بلکہ ایک بغیر پائلٹ کے چلنے والا خودکار سمندری ڈرون استعمال کیا گیا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک غیر معمولی واقعہ تھا، کیونکہ پہلی دفعہ امریکی فوج نے سمندر میں پھنسے ہوئے اپنے اہلکاروں تک رسائی اور ان کی مدد کے لیے ایک خودکار بحری ڈرون کو عملی طور پر استعمال کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق دونوں اہلکار تقریباً 2 گھنٹوں کے اندر ریسکیو کر لیے گئے۔ سمندری ڈرون کیا ہے؟ کیسے کام کرتا ہے؟ اس ریسکیو آپریشن میں سرونی کارسائر نامی ڈرون کا استعمال کیا گیا۔ یہ سمندری ڈرون تقریباً 24 فٹ لمبا ایک جدید انکروڈ سرفیس ویسل ہے، یعنی ایسا سمندری پلیٹ فارم جو بغیر عملے کے چلایا جاتا ہے اور دور سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے نظام خاص طور پر ایسے خطرناک علاقوں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں جہاں انسانی جانوں کو براہ راست خطرے میں ڈالنا مناسب نہ ہو۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ پچھلے چند برسوں سے اپنی بحری حکمت عملی میں ایک بڑی تبدیلی لا رہا ہے۔ روایتی جنگی جہازوں کے ساتھ ساتھ اب بغیر عملے کے چلنے والے سمندری نظام بھی تیزی سے شامل کیے جا رہے ہیں۔ اسی حکمت عملی کے تحت امریکی بحریہ نے ایک خصوصی یونٹ قائم کیا جسے ٹاسک فورس 59 کہا جاتا ہے۔ یہ یونٹ 2021 میں قائم کیا گیا اور اس کا مرکز بحرین میں ہے۔ اس کا بنیادی مقصد مشرق وسطیٰ کے پانیوں میں جدید خودکار بحری نظاموں کو آزمانا، ان کی افادیت جانچنا اور انہیں عملی مشنز میں استعمال کے قابل بنانا ہے۔ مارچ 2026 کے آخر میں ان جدید ڈرونز کو پہلی دفعہ خطے کے پانیوں میں نمایاں انداز میں تعینات کیا گیا۔ ان سمندری ڈرونز کی اہمیت صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ بغیر عملے کے چلتے ہیں، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ یہ مختلف نوعیت کے مشنز انجام دے سکتے ہیں۔ کچھ ڈرونز پانی کی سطح پر کام کرتے ہیں، جبکہ کچھ پانی کے اندر رہ کر نگرانی، معلومات جمع کرنے اور خطرات کی نشاندہی جیسے کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ نظام کئی اہم ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں، مثلا نگرانی اور انٹیلیجنس جمع کرنا، بارودی سرنگوں کی نشاندہی، دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا، حساس سمندری راستوں کی نگرانی، ایسے علاقوں میں آپریشن جہاں انسانی موجودگی زیادہ خطرناک ہو۔ اس ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی طاقت اس کی کم لاگت اور تیز رد عمل ہے۔ روایتی بحری جہازوں کے مقابلے میں یہ کہیں کم خرچ ہوتے ہیں، جلد تعینات کیے جا سکتے ہیں اور ہنگامی حالات میں فوری رسپانس دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکی بحریہ مستقبل میں ایسے سینکڑوں بلکہ ہزاروں خودکار بحری پلیٹ فارمز کو سمندروں میں شامل کرنے کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔